PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं मोहम्मद कुरैशी। 1971 भारत की पाकिस्तान पर मुसल्लत यकतरफा जंग। पाकिस्तान पर मुसल्लत यकतरफा जंग। 50 साल गुजर गए हैं 1971 की जंग पर, लेकिन ये जंग 1971 में ख़त्म नहीं हुई। ये पिछले 50 सालों से जारी है और 50 सालों से ये नैरेटिव की जंग है। और इस नैरेटिव की जंग में अनफॉर्चुनेटली जो दुश्मन है उसका जो बयानिया है वो सामने दुनिया के रहा और हम पीछे रहे। हमने अपना बयानिया सही तरीके से पेश नहीं किया। लेकिन ये माज़ी की बात है अब, क्योंकि इस वक्त रियासत पाकिस्तान का बयानिया 1971 की जंग पर मुकम्मल तरीके से दुनिया के सामने लेकर आ रही है। रियासत जो है अब वो बैक फुट पे नहीं है, रियासत जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है और हम हकीकत जो है 1971 की जंग की वो दिखा रहे हैं। और सबसे पहली बात समझने की 1971 की जंग के हवाले से वो ये है, और ये बहुत ज़रूरी है, कि ये जंग नहीं थी, ये बिल्कुल जंग नहीं थी। पाकिस्तान एक पुरअमन, एक पीसफुल मुल्क जो कि एक इंतखाबात के बाद अफरा तफरी का शिकार हुआ और उस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाया दुश्मन ने, और दुश्मन ने ये फ़ायदा उठाकर इन्वेड किया पाकिस्तान को अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्री। और इंटरनेशनल बाउंड्री के अक्रॉस ये इन्वेजन था और ये शदीद तरीन खिलाफ वर्जी थी आलमी कवानीन की और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की, क्योंकि पाकिस्तान ने जंग नहीं की थी भारत के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की कोई बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट मशरक़ी पाकिस्तान में नहीं थी। हमारी फ़ौज बैरक्स में थे, हाँ, लेकिन एक अंदरूनी सिचुएशन, एक सियासी सूरत हाल मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा हुई और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उस सूरत हाल में मसरूफ़ थी जिसका फ़ायदा दुश्मन ने उठाया और एक इन्वेजन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर किया। इसलिए हमने आज का प्रोग्राम का मुकम्मल थीम रखा है यही कि पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, भारत की तरफ से मुसल्लत की गई यकतरफा जंग थी। हमने जंग नहीं की थी, जंग हमारे पर मुसल्लत की गई थी। जो भी हमारी कोताहियाँ और गलतियाँ थीं सियासी मशरक़ी पाकिस्तान में, वो अपनी जगहें, लेकिन महाज पर, फॉरेन पॉलिसी के महाज पर, दिफाई महाज पर हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई थी और पाकिस्तान ने जितना मुमकिन था अपना दिफा किया। कुछ जगहों पे आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे बड़े बेहतरीन अंदाज से किया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज के प्रोग्राम में और मिलवाने जा रहा हूँ उस पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर से जो रेडियो पाकिस्तान का ढाका दफ्तर जो था उसमें आखिरी ब्रॉडकास्ट जो हुई 15 दिसंबर की रात को 1971, वो उन्होंने की और किस हालत में वो वहाँ से निकले। आज उनसे मुलाकात करते हैं। मैं आपको उस आबदोज़ पाकिस्तान नेवी की, उस आबदोज़ के कमांडर से भी मुलाकात करवा रहा हूँ जिन्होंने उस जंग में 1971 जो हमारे पर मुसल्लत की गई थी, उसमें एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ था जहाँ एक जंगी शिप, नेवल शिप इंडियन नेवी की डिस्ट्रॉय की गई, जो कि एक तारीख़ साज वाक़या था हमारे लिए भी और भारतीय अफ़वाज के लिए भी, क्योंकि ये मामूली बात नहीं थी। तो ये हम आजकल दिखाने जा रहे हैं। लेकिन जो 3 अहम बातें आपको याद रखनी है आज के दिन के हवाले से, पहली ये है कि भारत ने एतराफ़ कर दिया है कि भारत मुलव्वस था
ایک خفیہ جنگ میں 1971 میں پاکستان کے خلاف جنگ اعلان کرنے سے پہلے انہوں نے ٹیررسٹ ملیشیا تیار کی اور جنگ کا آغاز کیا، اور اس کا اعتراف ہم 50 سال تک انتظار کرتے رہے. 50 سال تک انڈیا نے اعتراف نہیں کیا تھا. یہ اعتراف کرنے کا کنفیشن کا صحرا جو ہے وہ جاتا ہے موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کو. یہ دیکھیں. بنگلہ دیش کے میرے بھائی اور بہنوں، یہاں کی نوجوان پیڑھی کو میں ایک اور بات یاد کرانا چاہوں گا اور بڑے گرو کے ساتھ یاد دلانا چاہوں گا. بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے سنگرش میں، اس سنگرش میں شامل ہونا میرے جیون کے بھی پہلے آندولنوں میں سے ایک تھا. یہ اعتراف نریندرا مودی نے اسی سال کے آغاز میں کیا تھا، مارچ 2021 میں، لیکن یہ اعتراف آج سے 3 سال پہلے آ چکا تھا. یہ اعتراف بہت اہم ہے کیونکہ یہ قانونی دستاویز ہے. یہ اعتراف، یہ کنفیشن بھارتی وزیر اعظم کا کہ انڈین فورسز خفیہ طور پر جنگ اعلان کرنے سے پہلے 1971 کے مصروف تھیں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں، جبکہ پاکستان نے بھارت کے خلاف کوئی جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا. نہ ہماری نیت تھی، ہم مصروف تھے ایک انتخابات کے بعد ایک اندرونی صورتحال سے نمٹنے میں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. دوسری بات جو آپ نے آج کے دن کے حوالے سے یاد رکھنی ہے وہ یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ سابق وزیر اعظم بھارت کی اندرا گاندھی کا کلپ ہے ایک پریس کانفرنس کے بعد، جس میں اندرا گاندھی نے یہ دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. جو بھی مشرقی پاکستان، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی آفیشلی انڈیا پاکستان کی، لیکن وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے لیکن ہم بہت ڈسٹربڈ ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مشرقی پاکستان میں، اور ہم تیار ہیں ہر صورتحال کے لیے. اور انہوں نے یہ ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک دفاعی پوزیشن میں ہے اور اگر جو بھی کچھ ہوگا وہ پاکستان مسلط کر رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا. 50 سال بعد یہ جھوٹ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اور آج ہم اپنے پروگرام میں دکھانے جا رہے ہیں. لیکن جھوٹ جس خوبصورتی سے سابق وزیر اعظم بھارت کی اندرا گاندھی نے بولا اس کلپ میں، وہ دیکھنا چاہیے. یہ دیکھیں. We say that we have been doing and we will continue to do everything possible to avoid an armed conflict. But as the first questioner said, that the situation is a grave one, and all along the borders, troops have been brought closer to the border on the other side, with the result that naturally, in the interest of our own defense, we had to also look to our interests. اور تیسری بات جو آپ نے آج کے دن کے حوالے سے یاد رکھنی ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کلپ میں، جو کہ اعترافی بیان ہے ایک سابقہ سوویت یونین کا جو جاسوسی ادارہ تھا KGB، اس کا آفیسر یوری بیزمنوف، جو کہ امریکہ بھاگ گیا تھا، اور وہاں پہ اس نے اعترافی بیان ویڈیو پہ ریکارڈ کروایا جہاں پہ اس نے اعتراف کیا، اقرار کیا کہ بھارت کے ساتھ مل کر سوویت یونین نے مکتی باہنی کے دہشت گرد کی ٹریننگ اور سائیکولوجیکل ٹریننگ اور ملٹری ٹریننگ دونوں بھارت کے اندر نہیں بلکہ سوویت یونین کے شہر جو کہ اس وقت اب سینٹرل ایشیا کی جو مسلمان ریاستیں ہیں اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھی، وہاں پہ ٹریننگ کروائی گئی، ان کو واپس بھارت لایا گیا اور پاکستان داخل انہیں کروایا گیا دہشت گردی کے لیے. یہ کلپ دیکھیں. The immediate impulse to defect was Bangladesh crisis, which was described by American correspondents as Islamic grassroots revolution, which is absolute baloney. There was nothing to do with Islam and there was no grassroots revolution. Actually, there are no grassroots revolutions, period. Any revolution is a byproduct of a highly organized group of conscientious and professional organizers, but has nothing to do with grassroots. In Bangladesh, it was nothing with grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots.
They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea, and in Tashkent. So when I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan, I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what's going on. They knew perfectly well, the Indian police knew it, the intelligence department of the Indian government knew it, the KGB of course knew it, and the CIA knew it. That was most infuriating, because when I defected and I explained to the CIA debriefers they should watch out because East Pakistan is going to erupt any moment. یہ وہ 3 باتیں تھیں، اور اب 50 سال میں پہلی مرتبہ مشتاق صدیقی صاحب وہ پاکستانی براڈ کاسٹر اور آخری پاکستانی براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان ڈھاکہ میں 15 دسمبر کی رات، 15 دسمبر 1971 کی آخری نشریات جنہوں نے براڈ کاسٹ کی، اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان کا دفتر ڈھاکہ بند ہو گیا. 50 سال بعد جو ہے وہ اپنی خاموشی توڑ رہے ہیں، اور پہلی مرتبہ وہ کسی بھی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں، پی ٹی وی نیوز پر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں. آخری گھنٹہ بہت ہی طویل تھا، یہ کئی دنوں پہ محیط تھا. ایک دفعہ ریڈیو بند ہوا، جو میں واحد وہاں اردو پروگرام کرنے والا براڈ کاسٹر تھا. تو جب مجھے اسٹیشن ڈائریکٹر نے کہا کہ آپ کل سے تشریف نہ لائیں کیونکہ اب ہم ریڈیو بند کر رہے ہیں، ہم پر دونوں طرف کا دباؤ ہے اور ہم یہ ریڈیو نہیں چلا سکتے. میں نے پوچھا کہ بھائی دونوں طرف کا کیا دباؤ ہو سکتا ہے؟ کہنے کہ وہ آپ کو پتہ ہے عوامی لیگ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کال سائن تبدیل کر دیں اور ریڈیو پاکستان کھلنا کہنے کی بجائے بنگلہ دیش بیتار کیندر کہیں. اور ہم ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پاکستان ہے، تو ہم یہ بند کریں. آپ کل سے تشریف نہ لائیں، ہم بھی نہیں آئیں گے. یہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو ہم ہٹا رہے ہیں. خیر میں چلا گیا، اور ایک دن بعد یا شاید 2 دن بعد فوج کھلنا میں داخل ہوئی، اور یہ سارے جو معاملات تھے وہ الٹ گئے. فوج نے تمام جو ہمارے ایسٹس تھے ان پہ دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا. گرفتاریاں ہوئیں، ریڈیو پاکستان پر زندہ ہو گیا. تو مجھے گھر سے بلایا گیا، دوبارہ گاڑی گئی اور مجھے لے کر آئے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی یہ ریڈیو چلانا ہے. بہت چھوٹا سا یونٹ لان میں اس کے خیمہ زن تھا، اور اس کو کیسے چلائیں؟ میں نے کہا بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں وہ اس کا کرسٹل لے گئے ہیں ٹرانسمیٹر کا، جب تک وہ نہیں آئے گا یہ نہیں چلے گا. بہرحال ٹو کٹ اٹ شارٹ ایک ٹیکنیشین کو بلایا گیا کہیں سے ڈھونڈ کر. وہ گیا دریا پار، ان سے منت سماجت کر کے وہ کرسٹل لایا اور ریڈیو کو دوبارہ زندہ کیا گیا. لیکن ایک ٹیکنیشین ٹرانسمیٹر زندہ کرنے کے لیے تو مل گیا، اور میں اکیلا پروگرامر جو اناؤنسمنٹ کرنے، اور تو اردو میں بھی اناؤنسمنٹ کرتا تھا. اردو گانے، نغمے، قوالی، کلام اقبال، قومی نغمے، جتنے ریکارڈ ملتے تھے چلاتا تھا. کیونکہ اس وقت ایک ہی ہدایت تھی کہ اس کی آواز کو زندہ رکھنا ہے. پھر کچھ وقتوں میں بنگلہ میں اناؤنسمنٹ کر کے بنگالی سانگ، نظر الاسلام کے گیت وغیرہ چلاتا. لیکن یہ چند کچھ ہفتے ہی یہ بات چلی، یا ہفتے چلی یا 10 دن چلی، مجھے وقت کا بالکل احساس نہیں، کیونکہ 50 سال پہلے کی بات 55 سال. تو پھر ایک دن مجھ سے کہا گیا کہ اب یہ بات ختم ہو چکی ہے، اور یہ بات تھی 16 دسمبر کی، اور ہمیں ریڈیو اسٹیشن کو بند کرنا ہے. تو اب آپ گھر جائیں، اور آپ کو پتہ ہے حالات بدل چکے ہیں. پلٹن میدان میں دستاویز
پر دستخط ہو رہے ہیں وغیرہ. تو میں نے آخری اناؤنسمنٹ کی ریڈیو کی اردو میں. حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ کل سے یہ ریڈیو پاکستان نہیں ہوگا اور اس سے مت کیا جا رہا ہے، لیکن میں اس وقت اس لمحے ریڈیو پاکستان کھلنا کا اسٹیشن ڈائریکٹر بھی تھا، پروگرامر بھی تھا، پروڈیوسر بھی تھا. اٹ واز مائی کال کہ میں کیا کہوں. میں نے وہی نارمل اناؤنسمنٹ کی کہ ہماری دوسری مجلس کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ کل صبح 6:30 بجے اپنی پہلی مجلس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. یہ میرا فیصلہ تھا. ظاہر کہ میں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا. اور پھر میں باہر نکلا، ریڈیو بند کر دیا گیا اور مجھ سے پوچھا گیا کہ کس طرح ریڈیو کو خاموش کیا جا سکتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے. اس لیے کہ فوج کا جو SOP ہوتا ہے اس میں ایسٹ سارے زیادہ سے زیادہ جنگ کے دوران تباہ کر دیے جاتے ہیں تاکہ دشمن جو فیلڈ گنز تھیں ان کے ایمونیشن بلینکس فائر کر کے ختم کیے جا رہے. وہ بہت ہی آسان تھا. ٹرانسمیٹر کو آن کر کے اس پر ایک بسٹ مارا، وہ ختم ہو گیا. اسٹوڈیو میں ہینڈ گرینیڈ پھینکا، وہ ختم ہو گیا. ریڈیو خاموش ہو گیا. ریڈیو اسٹیشن یہ جو تھا یہ ٹرانسمیٹر پہ تھا، ابھی ان کا اسٹیشن نہیں بنا تھا، تو ٹرانسمیٹر کے اسٹوڈیو میں ہم براڈ کاسٹنگ کر رہے تھے. تو وہاں کھیتوں میں ہوتا تھا وہ. وہاں سے گاڑی لے کر مجھے آئی. سڑک پتلی سی پگڈنڈی سی تھی ایک گاڑی کی گزرنے کی، دونوں طرف مائنس لگے ہوئے تھے. تو صرف ایک فوجی جو ڈرائیور ہوتا ہے نا وہی چلا سکتا تھا. تو وہ گاڑی لے کر جا رہا تھا. اور میں یہ سوچ رہا تھا بالکل کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ جانے والوں نے تو کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں، آنے والے ابھی آئے نہیں. تو یہ جو لالسنس کا دور درمیان میں آ رہا تھا، مکتی بائنی کے لوگ، یہ بڑا ہی تشویشناک تھا. میں جب گھر پہنچا اگلی صبح ایک ہلکا سا شور تھا. باہر نکل کے پوچھا بھائی کیا ہوا، کہنے کہ وہ فوج داخل ہو رہی ہے بھارت کی. پھر ہم واک کر کے اپنی گلی سے باہر نکلے اور ایک مسجد تھی نکڑ پہ، اس کے دیوار کے ساتھ کافی لوگ جمع تھے. میں بھی کھڑا ہو گیا. بائیں ہاتھ سے جسور روڈ کہلاتی تھی وہ جو بارڈر سے آتی تھی، جسور بارڈر ٹاؤن تھا. تو ادھر سے ٹینک کے آنے کی گڑگڑاہٹ پکی سڑک پہ وہ آ رہی تھی. پھر ہم نے دیکھا ایک ٹینک آیا، اس کے پیچھے بختر بند گاڑیاں اور ٹرکس. یہاں ایک بات جو مجھے کبھی نہیں بھولتی ہے، وہ پہلے ٹینک پر بیٹھا ہوا ایک فوجی تھا بھارت کا، بڑے ٹینک دھلا دھلایا صاف ستھرا دھو کر لائے تھے اسے، چمکتا ہوا. کسی جنگ کا نہیں لگتا تھا شوکیس. اس پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مڑ کے ہماری مسجد کو دیکھا. بنگال کی مسجدیں بڑی رنگ و روغن پینٹ شینٹ کی ہوئی اچھی بنی ہوتی. اس کے بعد اس نے ایک قہقہا لگایا. میں اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ دیکھیں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو، لیکن اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ پاکستان کیوں بنا. میں پھر مڑا اور گھر کی طرف چلا، کیونکہ اب مجھے پتا تھا کہ وی ہیو ٹو موو. فیملی کے ساتھ؟ جی ہاں، میں فیملی کے ساتھ تھا. میری والدہ، والد اور ایک بہن. اور اگلی صبح ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، تالا بند کیا اور نکل پڑے. سڑک کراس کی اور
سامنے ریلوے اسٹیشن تھا, اس کی کالونی تھی. ہم وہاں چلے گئے اور وہاں ہم نے ایک جاننے والے ایک دوست تھے, ان کا گھر تھا, دو کمروں کا کوارٹر جیسا ہوتا ہے. اس میں ایسے تمام لوگ اپنی فیملی کے ساتھ پناہ گزین تھے شہر سے آ کر. اس کی ایک بڑی وجہ تھی. اس کی بڑی وجہ یہ تھی, جیسے شہر کے دوسرے مکان ویسے وہ مکان بھی, لیکن وجہ یہ تھی کہ سامنے ایک میدان تھا اور اس میدان میں بھارتی فوج کی جو آرٹلری تھی وہ آ کے لنگر انداز تھی, رکی ہوئی. تو یہ جو قتل و غارت گری کا بازار تھا نا, وہ اس سے ذرا پرے پرے رہتا تھا, دور. کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ فوج نے ایسی کسی حرکت میں ہاتھ ڈالا ہو, بلکہ ان کی وجہ سے مفتی بیانی ذرا دور رہتی تھی. بیانیے کی جنگ ہے یہ, 50 سال سے ہم ہارتے رہے ہیں, لیکن کلیئرٹی موجود ہے. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے حکومت پاکستان پہلی مرتبہ اس دفعہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہاری کمیونٹی جنہوں نے مشرقی پاکستان میں پاکستان اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ان کو GHQ میں پہلی دفعہ بلایا گیا ہے اس سال, اور ان کی اکنالج کیا جا رہا ہے, ان کا رول جو ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو بیانیہ کی جنگ ہے وہ بھی کلیئر ہو گئی ہے. انڈیا نے انویڈ کیا تھا پاکستان کو, اور اس کے حوالے سے ہم نے بھی ہمارے پروگرام ریاست میں PTV نیوز پر ہم نے بھی ایک چھوٹی سی شارٹ فلم تیار کی ہے اسی بیانیہ کے حوالے سے. یہ ہم نے بہت شیئر کرنی ہے سوشل میڈیا پہ. آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ PTV نیوز اور ہمارے بھی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس سے آپ یہ کل اور پرسوں آگے چلتے ہوئے آپ اس کو شیئر کریں, کیونکہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے. لیکن اس سے پہلے بتانے سے پہلے آپ خود بھی اسے سمجھیں اور یہ فلم دیکھیں. Pakistan War. This is a one-sided invasion, a war of opportunity. The ruling elite of New Delhi dragged the Indian people to a new conflict with Pakistan beyond Kashmir, turning a limited dispute into a universal enmity. India's role in the 1971 war remains a stain on New Delhi's international ambitions. The war demonstrated India's penchant to create and generate conflicts and the inability of Indian leaders to resolve conflicts with neighbors. One of the pleas that India has been taking, and one of the myths that it has created, that the Pakistan Air Force carried out a preemptive strike on the 3rd of December, and thus Pakistan was the aggressor and India retaliated in response to the airstrike by Pakistan. But the fact is that on the 16th of November, Indian forces had blatantly crossed the international boundaries into East Pakistan and had launched a full-fledged war. New Delhi's ruling elite led India to a new conflict with Pakistan beyond Kashmir. Exploiting chaos on the streets after a messy Pakistani election, Prime Minister Indira Gandhi jumped on the opportunity to invade and occupy East Pakistan. It was nothing heroic. Islamabad was not at war with India. Pakistan was busy in internal politics, with limited troops on the ground in East Pakistan. Pakistan was in a peacetime military posture in its eastern wing. The borders with India were peaceful. Pakistan did not dispatch additional troops, and there was no hostile intention toward India. In fact, I would say that it was perhaps a failure on our part, that we should have taken action and we should have opened the front in West Pakistan. But we dilly-dallied, and somehow the initiative was taken by the Air Chief on the 3rd December. But India definitely did. And of course, there are many other reasons why it did it on 16th of November. If you want, I'll share it with you, because it goes to say that the Indians were actually very keen to launch an operation right in April, after the 25th March action of the Pakistan Army.
to wrest back the control of East Pakistan, which had actually broken away. But the fact is that Sam Manekshaw, who was the commander-in-chief of the Indian forces, informed Indira Gandhi. In fact, he was called into the parliament and he said it very clearly that the forces are not ready. They need another 6 months to prepare. And also he gave the plea that onwards the monsoon season will come in and the Indian tanks will bog down, so the best time to attack would be November, and that is exactly what they did, which was a blatant aggression against the sovereignty of Pakistan. But India had other plans. By expanding the war beyond Kashmir, India's message was clear. New Delhi does not see its conflict with Pakistan limited to Kashmir. India will seize every opportunity to hurt Pakistan, a neighbor 5 times smaller. India was, plotting, planning, machinating and intriguing. And it carried out a complete operation by virtue of which it wanted, you must go back into the pre-1947 psyche of the Indians. They never wanted the, independence of Pakistan. They did not want the division of what they call Mother India. People like Savarkar and so on, even Gandhi, they were averse to the fact that India should be divided. And the Brahmins, they considered it Mother India and its division as a desecration of their motherland. India imposed a war on Pakistan in 1971 at a theater far away from Kashmir, surprising the Pakistanis. This was a major rupture in Pak-Indian ties. 1971 was a watershed. India basically conveyed to Pakistan that war and enmity is now universal and not limited to Kashmir. India's ruling establishment basically decided in 1971 to push Indians and Pakistanis into permanent enmity. After all, Kashmir was a dispute that could be resolved, but invading a Pakistani territory by stealth and dismembering it, this was akin to taking the conflict to a new level, and that's exactly what happened. They had been plotting and planning, and it was envisaged that within a year or two, Pakistan will be so subjugated and so subdued by India that it will itself, put down its knees and beg the Indian government to be retaken into the fold of a united India. Alhamdulillah, that did not happen. On the morning of December 16, 2017, commanders of India's Navy's Eastern Command laid a floral wreath at a war memorial to members of the Indian Armed Forces who perished in the war against Pakistan in 1971. They were marking a war anniversary known as Vijay Diwas in Hindi. At 11:16 a.m., Prime Minister Narendra Modi tweeted a special message. He saluted the Indian soldiers who fought in 1971 and said they protected our nation diligently. But there's one problem in this. India was not under attack in 1971. Pakistan did not launch any war, and the Indian nation faced no threat from any country that year. So what was the war about? The fact is, India was in a war. Pakistan was not. And the truth is, India launched a war of opportunity. This is a war by choice, a war of aggression. East Pakistan, which was divided by a territory of which is hostile because it was India which was in between East Pakistan and West Pakistan, 1,000 miles, which in kilometers is 1,400 kilometers. And India made sure that the Pakistanis or the Pakistani armed forces are stranded over there. India in 1971 violated international law by launching an unprovoked invasion of East Pakistan using an ISIS-style terror militia it trained with help from Soviet Union. This was a war of opportunity, not necessity. Thousands of Pakistani civilians died in the 1971 war, massacred by the Indian trained militia. The Indian casualties were minimal because Indian army was the aggressor, invading East Pakistan with the help of a proxy militia it trained. This is why India's Vijay Diwas, building a war memorial
and pretending the Indian army was protecting the nation is an elaborate charade. Prime Minister Modi's tweet suggesting the Indian army was in a defensive posture protecting the nation is tantamount to deliberate distortion of history. Calling out this lie is important. Now, the operation which started did not start militarily. It was what in these days we use the term hybrid warfare. It was started 50 years ago by the Indians, by the followers of Chanakya. They had exploited the fault line. While the Indian nation enjoyed peace, Pakistan was under attack for much of the year in 1971. India launched a unilateral war of aggression. Its planning started at least 3 years earlier. An ISIS-style terror militia was created and trained by Indian government and army to seize East Pakistan villages, commit atrocities, and start a flash ethnic conflict to break away Pakistani territory. Now, please remember one thing, that the Muslim League was formed in the streets of Dhaka. It was the Bengali leaders who were actually the stalwarts and the front runners of the Pakistan movement. Nawab Sir Salimullah and Fazl Haq, who presented the Lahore Resolution on 23rd March 1940, which came to be known as the Pakistan Resolution, and so many other leaders like Hussain Shahid Suharwardi, and these were all Bengalis. So the question arises, how could a group of people who had actually envisaged and fought and sacrificed for the freedom of Pakistan be led away? But that is exactly what India did. Through its machinations, it created fault lines, it exploited. Of course, there are, you see, even in a single family, there are problems sometimes in siblings, there are rivalries, there are jealousies, but they are resolved through peaceful means. And we could have perhaps done that. Hindsight says that perhaps we, the people who were from West Pakistan, were also at fault. But it was actually exploited to such an extent that a nation which was bona fide Pakistani, which was, you see, a lover of Pakistan, was turned and forced to seek freedom. Members of this Indian proxy terror militia were flown to the Soviet Union to receive training in guerrilla warfare at multiple locations, including Tashkent, now the capital of Uzbekistan. Former KGB agent and defector Yuri Zemenov gave a detailed account of how India and the USSR planned the 1971 invasion of East Pakistan. The tweet on Vijay Diwas by the Indian Prime Minister and the series of statements he made on this war since 2015 create the basis for a possible Pakistani legal case against the government of India that could help set the record straight on this war. Pakistan can demand an official apology from the Indian government for the devastation its actions caused. Pakistan can also request New Delhi to stop using the events of 1971 to perpetuate a lie. India has misled its people and the world for a long time on what happened in 1971. And now I visit Bangladesh and I meet some of my old friends, especially those who were in the Pakistan Air Force and others. And some of the friends of my father, who was a professor in Dhaka University, who is still alive. Believe me, they say that we never wanted a separation. It was forced upon us. And I don't know why we committed this folly. These are the words of these people. So obviously, India machinated in every way possible and achieved its heinous agenda because we were caught, surrounded by the enemy, and as well as its propaganda and its hybrid warfare and every type of treachery and trickery which the followers of Chanakya could think up and drum into. Prime Minister Modi should blame himself for reviving this debate. He has single-handedly weakened India's case on this war. Modi inadvertently revived the debate on India's role in the war during a visit to Dhaka in June 2015, where the Indian Prime Minister admitted that rebels who fought Pakistan and committed massacres were actually undercover Indian soldiers. This was a remarkable confession because, for 4 decades, India insisted indigenous rebels led the war in 1971 and that India intervened only to help them on humanitarian grounds. First of all,
I'll call it, with due apology to my friends in the special branches or in the intelligence setup, it was an intelligence failure. Although it was an ISI officer, a young lieutenant colonel, who first detected the Agartala conspiracy, and when he detected it, his life was attempted upon. He managed to save himself, fought bravely. But otherwise, we should have foreseen what India is planning, and we should have taken action, and we should have taken retaliatory action. Number two, you see, I mentioned that 1,000 miles or 1,400 kilometers of hostile territory was in between India and Pakistan. And India went to the extent of even orchestrating the hijack of its own derelict Fokker aircraft, which was named Ganga, and made to fly to Lahore. It was set on fire, and this was used as a pretext to stop the logistic flow of army and equipment from west to east Pakistan. You see, in 1952, K.M. Panika, who happens to be an Indian naval strategist, in his book India and the Indian Ocean, he had mentioned, and mind you, the enemy is saying this, that Pakistan is going to have two navies, one for the protection of East Pakistan and one for the protection of West Pakistan. But the rulers here, they ignored what the enemy was professing. I wish we had followed it. In fact, I'm sorry to say that Field Marshal Ayub Khan, who was the president of Pakistan, was a landlubber. There was a stage when he even wanted to disband Pakistan Navy. He thought we don't need a navy. So if we had had two navies, we would have never been blockaded, and we would have made sure that the India doesn't achieve its heinous agenda. Indian author Sharmila Bose, in her 2011 book, Dead Reckoning, Memories of the 1971 Bangladesh War, provides a lot of context on how India distorted the history surrounding its role in the war. The last few hours of Radio Pakistan Khulna, it was because I was the only broadcaster for both Urdu and English, Urdu and Bengali announcements and broadcast. And I was keeping the radio station alive because it was closed for a few days before that. So it was not very demanding. Anything and everything which I could find, I was putting it on air. And when I was not able to find anything suitable, I used to relay Radio Pakistan Karachi or Radio Pakistan Rawalpindi, whichever was available at that time. In Urdu broadcast from Rawalpindi, Jammu Niwaz or whatever, just to say that this is Radio Pakistan and the voice comes from Khulna station. So I used to stop these relays just to say, یہ ریڈیو پاکستان کھلنا ہے اور آپ اس وقت ریڈیو پاکستان راولپنڈی کی نشریات سن رہے ہیں. And then put it back again. Most popular those days was a broadcast from Radio Pakistan Karachi. Talat Hussain used to read before Khabar Nama a 5 minutes chant. Jawaban Arz hai or something. It was very popular over there too. So I used to carry that, especially carry that. How did you read the office of Radio Pakistan? When I was approached by, when I came out of the studios, I was approached by a military officer, I think he was a brigadier, and he said, Mr. Siddiqui, this is the last podcast and we will be leaving soon. As you have seen that in Paltan Maidan, a document has been signed, we are withdrawing. We have been assigned a space where we will go back. So thank you very much, and you have done a great job, etc. But you don't come tomorrow. Just let me know how to destroy this
broadcasting unit. And I was pretty surprised that they wanted to, but then it was the SOP of a war situation and they had to do that. Anyway, so when that was done and when I was leaving, he gave me a revolver and a box of bullets. And I said, what do you want me to do with this? I said, you don't know when in life you face a situation where you will think that, how do I handle this, and this may come handy. So I just took it from him, and I know that I'm not going to use it. But I left the radio station, went home, and there was a pond near my home. I just threw that pistol and the box in that pond and went home. Well, it's a very good question, a very emotional question. Immediately after the explosion, the first reaction came from an ER in engine room person. His name was Shafiq, late Shafiq, who left his, and he was very quick. He left his duty, came to the ops room and told me, "Congratulations, Captain Saab." And my immediate reaction was, "Thank you," and I used a big fertile language in Navy, which I can't repeat. I said, "Get back to your duty." So that is the reaction. I think it will be more human and a very factual thing that a person who was not in the ops room, his emotions carried him immediately to the ops room near my periscope seat where I was sitting and congratulated me. And of course we were all very happy that we have sunk a ship. But as commanding officer, there is an added responsibility on your shoulders. Having sunk a ship, now I have to escape. And I'll be very honest that immediate reaction after my initial happiness, jubilation, success was, how do I get out? And on my shoulder lie the responsibility of saving the submarine and my crew. This is the immediate action. And this is what I face next 3 days. Next 3 days, they knew my rough position, they knew my rough direction. They had dropped about 156 depth charges, some near, far, some far. But you imagine in calm sea, you are underwater, and even a depth charge falling few hundred yards or meters, as we call it, it shakes you. During these 3 days, submarine is a tough life. We don't cook and we don't eat. We save a battery. We save oxygen. People don't realize, they think it's all, I don't know, pothole, we see the fish, this, that, nothing of that sort. Submarine is a very tough life, and these 3 days, we absolutely shut down our galley, what we call kitchen, so we save our battery. We don't, to fight, we shut down air condition off and on so that we don't use our battery. We ask people not working to lie down in their bunks with minimum physical activity so that they don't consume the oxygen. Because I'm in a closed place, and if people do a lot of activity, then the CO2 comes. So what do I do when oxygen becomes less and carbon dioxide more? I don't want to use my emergency oxygen, so we take care of all these things. So no food, no movement, minimum equipment. We rig submarine for quiet, minimum machinery so that we save our battery and also maintain our minimum oxygen. And that is the way it is. And I would be fair in saying at 36 to 48 hours, I don't think anybody took any meal or things like that, just a small snack whenever it was possible to survive. And we were actually trying to get out of it. 1971 भारत की पाकिस्तान पर मुसल्लत एक तरफा जंग। ये हमारा प्रोग्राम था आज का। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।